بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو قرآن کی زبان عربی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم آج مرکب توصیفی پڑھے کے سبق نمبر 11 کتاب ہے مبادی۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مرکب توصیفی کیا ہے۔ نمبر 2، مرکب توصیفی کے اجزاء کیا ہیں۔ نمبر 3، مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق کیا ہے۔ ان 3 پہلوؤں سے ہم آج سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سوال ہے کہ مرکب توصیفی ہے کیا۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 2 لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں یا زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اور توصیفی نام سے ظاہر ہے، توصیف ہوتا ہے صفت کرنا یا کسی کی خوبی یا خامی بیان کرنا۔ تو جس مرکب میں خوبی یا خامی بیان ہو رہی ہو اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہو، جس کی خوبی بیان کی جائے وہ پہلے آتا ہے اور جو خوبی خامی ہو وہ بعد میں لفظ آتا ہے۔ پہلے لفظ کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الولد الصالح، نیک لڑکا۔ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور عربی میں صفت بعد میں آتی ہے، اس لیے ہم اس کی ترتیب الٹ دیں گے ترجمہ کرتے ہوئے۔ الولد الصالح، نیک لڑکا۔ البنت الکاذبۃ، جھوٹی لڑکی۔ ام عالمۃ، ایک عالمہ ماں، علم والی ماں۔ الولدان اللاعبان، 2 کھیلنے والے لڑکے۔ المعلمات المجتہدات، 2 محنتی استانیاں۔ ملوک ظالمون، ظالم بادشاہ۔ الکلاب الجائعۃ، بھوکے کتے۔ الحجرات الواسعۃ، کھلے کمرے۔ المسلمون الصابرون، صبر کرنے والے مسلمان۔ اس میں دیکھیں کہ صفت بعد میں آئی ہے اور موصوف پہلے آیا ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کو ترتیب میں الٹ دیں گے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تو جملہ اسمیہ کی طرح آ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم پورے جملے کی صورت میں کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا جب ہم نے جملہ اسمیہ کا آغاز کیا۔ اب پھر سمجھا دیتا ہوں کہ جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں ہی معرفہ ہوں یا دونوں ہی نکرہ ہوں تو وہ جملہ نہیں بلکہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ مرکب توصیفی کیا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی اور ایک مشق کریں گے کہ جملہ اسمیہ میں اور مرکب توصیفی میں فرق کیا ہے۔ تو بالکل معمولی سا فرق ہے، بالکل زیادہ تر مناسبت اور مطابقت دونوں میں پائی جا رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ مرکب توصیفی کے اجزاء ہیں موصوف اور صفت، اور مرکب مفید یا تام کے اجزاء ہیں، جملہ اسمیہ کے اجزاء ہیں مبتدا اور خبر۔ ان میں بالکل معمولی فرق ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہلا جز معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ، پہلا نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ، جبکہ جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، اور اگر پہلا نکرہ ہو تو دوسرا جز جار اور مجرور کی شکل میں آتا ہے۔ یہ تیسرا سبق اس سلسلے کا آپ پڑھ چکے ہیں، جار مجرور کا۔ اس کے بعد جو فرق ہے وہ یہ دیکھ لیں، بلکہ اب آگے فرق ہے ہی نہیں۔ ان ساری چیزوں میں مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ کے اجزاء میں مطابقت ایک جیسی ہے، یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد۔ یہاں دیکھیں مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، تو گوئے واحد ہونے میں بھی ایک جیسے ہیں۔ تثنیہ میں بھی یہ دیکھیں ایک جیسے ہیں، جمع ہونے میں بھی ایک جیسے، مذکر ہونے میں بھی ایک جیسے، مؤنث ہونے میں بھی ایک جیسے، اور جمع غیر عاقل میں جس طرح حکم یہ تھا کہ صفت بھی واحد مؤنث آ سکتی ہے، یہاں دیکھیں صفت واحد مؤنث اور یہاں بھی واحد مؤنث آ رہی ہے خبر۔ تو گویا جملہ اسمیہ میں اور مرکب توصیفی میں صرف معرفہ اور نکرہ ہونے کا فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے، ویسے ہی آتا ہے۔ یہاں میں نے ساری مثالیں جمع کر دی ہیں۔ یہ جمع سالم کی مثال ہے، جمع مذکر سالم۔ دیکھیں یہ موصوف واحد ہے، مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آ رہی ہے، اور واحد ہے تو صفت بھی واحد آ رہی ہے۔ یہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے،
یہ بھی مؤنث ہے تو صفت مؤنث ہے، یہ الولدان تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہے، المعلمات جمع سالم ہے، جمع ہے تو اس کی صفت بھی المجتہدات جمع آ رہی ہے، ملوکن جمع ہے مذکر تو اس کی صفت بھی دیکھیں جمع مذکر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مکسر ہے اور یہ سالم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جمع ہونا چاہیے اور مذکر ہونا چاہیے۔ مکسر اور سالم میں فرق آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الکلاب الجائیۃ میں دیکھیں جمع غیر عاقل ہے تو اس کی صفت واحد اور مؤنث آ رہی ہے، تو یہ ہم جملہ اسمیہ میں پڑھ چکے ہیں اور یہی حکم توصیفی میں ہے۔ الحجرات دیکھیں جمع غیر عاقل ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے۔ المسلمون الصابرون یہ بھی جمع ہے لیکن یہ واحد مؤنث نہیں آئی کیونکہ یہ جمع عاقل ہے، جو انسانوں کے لیے لفظ بولے جائیں وہ جمع عاقل کہلاتے ہیں اور اس کی صفت اس کے مطابق آتی ہے، یہ جمع ہے تو اس کی صفت بھی دیکھیں جمع آئی ہے، یہ ہے اس کا۔ اب ہم دیکھیں کہ مرکب توصیفی کو اگر ہم دوسرے جز کو نکرہ کریں تو جملہ بن جاتا ہے، سیم وہی چیزیں لکھی ہیں۔ یہاں تھا الولد الصالح نیک لڑکا، الولد صالح لڑکا نیک ہے، جملہ اسمیہ میں ترتیب وہی رہتی ہے، پہلے کا ترجمہ پہلے کریں گے، دوسرے لفظ کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ مرکب توصیفی میں تھا کہ پہلے والے کا ترجمہ بعد میں آئے گا اور دوسرے والے کا ترجمہ پہلے آئے گا۔ دیکھیں البنت الکاذبۃ جھوٹی لڑکی، البنت کاذبۃ لڑکی جھوٹی ہے، یہاں بات پوری ہو گئی۔ ام عالمۃ عالمہ ماں، الام عالمۃ ماں عالمہ ہے علم والی ہے۔ الولدان اللاعبان دو کھیلنے والے لڑکے، الولدان لاعبان اس کو ہم نکرہ کریں گے، دو لڑکے کھیل رہے ہیں یا کھیلنے والے ہیں۔ المعلمات المجتہدات محنتی استانیہ، تو جملہ اسمیہ میں دیکھیں پہلے کو معرفہ رہنے دیا اور دوسرے کو نکرہ کیا تو ترجمہ کیا ہوا؟ المعلمات مجتہدات استانیہ محنتی ہیں۔ ملوک ظالمون ظالم بادشاہ، الملوک ظالمون بادشاہ ظالم ہیں۔ الکلاب الجائعۃ بھوکے کتے، الکلاب جائعۃ کتے بھوکے ہیں۔ الحجرات الواسعۃ کمرے وسیع کمرے کھلے کمرے، الحجرات واسعۃ کمرے کھلے ہیں یعنی وائڈ، ایک ہے کلوز بند، اس کا بند ہونے کا کھلا ہونا، اوپن اس کی آتی ہے، یہ وائڈ کے معنی میں ہے، اوپن کے معنی میں نہیں ہے۔ المسلمون الصابرون صبر کرنے والے مسلمان، المسلمون الصابرون مسلمان صبر کرنے والے ہیں، تو دوسرے جز کو نکرہ کریں گے تو یہ مرکب مفید بن جائے گا، دونوں معرفہ کریں گے تو یہ مرکب ناقص بن جائے گا، اور مرکب ناقص کی صفت جو قسم ہے وہ صفت ہوگی یعنی مرکب توصیفی بنے گا۔ یہ تھا آج کا سبق، آپ کو کیسا لگا، کیا بات نئی ہے جو ذہن میں آئی تو ضرور کمنٹ میں لکھیے گا، اور پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو اس کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس علم سے استفادہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔